اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آیا نو بخیر آگلے نیہاو چودشمے وشملے وہائے گزائمز گوٹے موگن اولا بونجور پریویت کا حال شما چطورے اہلن وسالن مرحبا بونا mucho gracias سوابی ابھلی کرے آیا ہوش گیا دن آئے سایو and thank you very much everybody for tuning in to PTV Sports. You're definitely watching Game On ہے اور مجھے کہتے ہیں شہزاد حسان خان. well in fact اگر آپ پاکستان میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کی صبح ہو چکی ہے تو ہم آپ کو بہت بہت گڈ مارننگ کہنا چاہتے ہیں in the first place. But not just that, ladies and gentlemen, obviously just few days before the World Cup taking place in Australia, ladies and gentlemen, Pakistan and Bangladesh has actually decided to land in New Zealand for the Tri-Nation Series. اور جب ہم ٹرائی نیشن سیریز کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کراؤں، جو کہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اتنی ارلی اسٹرگل کر رہے تھے اٹھنے میں یا نہیں. لیکن اگر ہم ٹرائی نیشن کی بات کرتے ہیں 1970s میں اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ کیری پیکر نے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا، پھر اس کے بعد آئی سی سی نے اڈاپٹ کر لیا اینڈ اٹ واز اے ویری ریگولر فینومینا فار دا ٹرائی نیشن سیریز ٹو ٹیک پلیس amongst different cricketing nations. اگر ہم 1980 سے بات کرتے ہیں ارلی 2000s کی یا پھر ہم آتے ہیں 2008 میں 2015 میں 2012 میں but later on obviously اس طرح کا فیور نہیں رہا ٹرائی نیشن کا. سو فار آئی تھنک فار پاکستان and Bangladesh and New Zealand, it's going to be a blessing in disguise, making sure that they're going to get a couple of games right before World Cup, and this is something which every team is looking forward to. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہ ایڈوانٹیج ہوگا پاکستان، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے لیے. انفیکٹ نیوزی لینڈ obviously is on the advantageous side کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیوزی لینڈ کی پچ کنڈیشنز یا ویدر کنڈیشنز are similar to Australia. ان ساری باتوں کے ساتھ میرے خیال ہے سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. بہت عرصے کی دوری کے بعد اپنے استاد سے جب آپ واپس ملتے ہو آپ کو ایک خوشی کا ایک الگ لمحہ ہوتا ہے. تو خواتین و حضرات ہمارے ساتھ موجود ہے سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم وکٹ کیپر بیٹھا ہے، یہ ہے مسٹر راشد لطیف. السلام علیکم راشد بھائی. وعلیکم السلام شہزاد، ویلکم بھائی. راشد بھائی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. خیریت سے؟ اللہ کا شکر سر، دعا ہے آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ یار ٹھیک ہوں، خیریت سے. لمبا سفر رہا آپ کا؟ تھوڑا سا لمبا سفر رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر کہ کام تو کرنا ہے، کام ہو تو بس پھر کام کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن راشد بھائی سب سے پہلے تھوڑا سا ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ ٹرائی نیشن کی ہسٹری کیا رہی ہے. جب جیسے آپ نے کہا کیری پیکر وہاں پہ شروع ضرور ہوئی تھی، لیکن وہاں پہ ورلڈ 11 تھی ایک، تو اس کو نیشن نہیں کہا جا سکتا. آسٹریلیا تھی، انگلینڈ تھی، بعد میں انگلینڈ آئی، پھر ویسٹ انڈیز آئی، اس کے بعد ورلڈ 11 سے 4 ٹیم بنائی تھی، ڈفرینٹ ٹیم تھی. اور وہ چینج تھا انٹرنیشنل کرکٹ کا. کیری پیکر آئے، براڈ کاسٹ کو لے کے آئے، اور اس زمانے میں جائیں گے. ابھی بھی یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جس پہ انہوں نے آفر کی آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لے لی. اور آئی سی سی کے ساتھ بڑے مسائل رہے، لیکن انہوں نے ہائی جیک کر لی تھی ایک طرح سے کرکٹ. لیکن انہوں نے پھر ان کا چینل 9 تھا اس کی تھرو براڈ کاسٹ رائٹ لیے. 40 ایئرس تک وہ چلتے رہے. ریسنٹلی ابھی 2 سال پہلے ہی وہ ختم ہوئے ہیں اور اس کے بعد دوسرے چینلز آ گئے ہیں. تو وہ نائٹ کرکٹ وہاں سے شروع میں آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے یا آئی سی سی نے اجازت نہیں دی کہ آپ مین گراؤنڈ لائک میلبرن، سڈنی اور یہاں پہ کھیلتے ہیں، وہ دوسرے گراؤنڈ پہ چلے گئے. اور چینج کیسے آیا؟ دیکھیں دن میں ہوتے تھے میچز، انہوں نے سوچا ہم رات میں لے کے آئیں گے، فلڈ لائٹس لگی اور اس کے بعد لوگ جانا شروع ہو گئے جہاں پہ. اور مین پلیئر، دنیا کے مین پلیئر پاکستان کے 5 پلیئر 6 پلیئر گئے تھے، جس میں عمران خان صاحب تھے، آصف اقبال تھے، مشتاق محمد تھے، ظہیر عباس، جاوید میانداد، ایک آدھ اور کوئی تھا. اس کے بعد بڑھتے چلے گئی تھی تعداد، بڑھتی چلی گئی تھی. ویسٹ انڈیز کی پوری کریم ٹیم جو ایک 75 کا ورلڈ کپ جو جیتی ہوئی تھی وہ پوری ٹیم چلی گئی. خیر 79 میں پیچ اپ ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد ختم ہوا یہ سلسلہ. پھر دوبارہ سے کرکٹ، پھر بینسن اینڈ ہیجر شروع ہوئی آسٹریلیا میں، وہاں ٹرائی نیشن شروع ہوئی 80 یا 81 میں. یہاں پاکستان، ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، کبھی انگلینڈ، سری لنکا، پاکستان، اس طرح سے متواتر طور پہ ہوتے ہیں. تو وہ چینج تھا انٹرنیشنل کرکٹ. فلڈ لائٹ آنا، کلر کلوتھنگ. سننے میں یہ ہے کہ بیس بال یا باسکٹ بال جس طرح رات میں کھیلی جاتی تھی امریکہ میں، وہ کانسیپٹ وہ لے کے آ گئے تھے پورا. اور پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے فورن ہی نہیں، ہلکے ہلکے پوری دنیا میں بڑھی، کیونکہ کہیں پہ بھی کلر کلوتھنگ نہیں آئی تھی، نہ نائٹ کرکٹ آئی تھی، صرف آسٹریلیا میں ہوتی تھی. 83 کا ورلڈ کپ ہو گیا، 87 کا ورلڈ کپ پھر پاکستان اور انڈیا میں کھیلا گیا. اور اس کے بعد گیم چینج ہو گیا. ایک زمانہ تھا
کہ بورڈ والے جاتے تھے ٹیلی ویژن والوں کے پاس کہ ہمارا میچ دکھا دو. اب ٹیلی ویژن والے ٹی وی والے جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں دے دو. یہ بہت بڑا 92 پاکستان جیتا, 87 آسٹریلیا جیتا, وہ چینج آتا رہا. اور اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ کس طرح گرو کی ہے انٹرنیشنل میں کرکٹ نے. نمبر 2 گیم ہے ویورشپ کے لحاظ سے فٹ بال کے بعد, تو بہت زیادہ بلواجہ ہوا آپ نے. اور سر 6 کانٹیننٹس میں اب اسپریڈ کر چکی ہے. میرا خیال ہے جب بھی ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں وہ اس کی ایوولوشن لگی چل رہی ہے. لیکن یہ گیم ایسا ہے کہ بہت زیادہ گروتھ ہو نہیں سکتی اس کی, کیونکہ بہت ٹیکنیکل گیم ہے. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا. کھیلنا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈریم ٹیم تو بنا سکتا ہے ہر کوئی گھر پہ بیٹھ کے, لیکن کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کتنے اسٹرگل کر رہے ہیں. بہت ساری 2003 میں کینیا آئی اور ابھی غائب ہو گئی ہے. بالکل. لیکن آپ کا انفراسٹرکچر نا بہت تگڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم لوگ ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں. اگر تھوڑا سا ہوتا ہے تو اسٹرگل پہ چلے جاتے ہیں نا, ری بلڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو ایزی گیم نہیں ہے یہ. لیکن سر ہم نے الحمدللہ اپنی نرسری تو سیٹ کر لی. اگر ہم جونیئر لیگ کے حوالے سے بات کریں, کل پہلا میچ ہو چکا ہے اس کا. یہ غلطی ہو گئی, میں تھوڑا ٹائم نہیں ملا, ورنہ وہ سلائڈ بنی ہوئی تھی اس کی. ان کو پوسٹ میچ میں کرتے ہیں. وہ پوسٹ میچ میں ضرور کریں گے. میرے خیال ہے مردان واریئرز شاید پہلا میچ جیتے. مردان شاہد آفریدی کی ٹیم جیتی ہے, اور اس کو ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. انشاءاللہ ضرور کریں گے. اب سر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا اینڈ ورلڈ کپ سے پہلے کہ ہم لینڈ ہوتے ہیں نیوزی لینڈ میں اور تھوڑی سی تیاری پکی کرتے ہیں. وہ یہ بتائیں کہ کیا واقعی, ایک تو سب سے پہلے 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو انگلینڈ کے ساتھ ہماری سیریز ہوئی الحمدللہ سکسیسفلی کنڈکٹ کی. میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو, جتنے بھی اتھارٹیز, فورسز, جتنے بھی لوگ جو شامل تھے اس کے سکسیسفل کنڈکٹ میں, ان کو ظاہری سی بات ہے میں ان کا تھینک یو کرنا چاہتا ہوں. دی انٹائر نیشن تھینکس یو فار دیٹ ایفرٹ از ویل. لیکن سر وہ آبویسلی ہمارے پاس ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی جس کے اندر ہمارے پاس جو بھی ٹیم کے اندر ایشوز آ رہے تھے وہ پن پوائنٹ کر کے, اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات بھی کی. اب یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر جو بھی اسکواڈز ہم آبویسلی اب آپ سب کے سامنے رکھیں گے, ہم آپ سے ہی پوچھنا چاہیں گے کہ ورلڈ کپ میں آبویسلی اس میں سے زیادہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیا اب ہمیں کچھ چینجز کرنے پڑیں گے اگر ہم اس ٹرائی نیشن سیریز کے حوالے سے بات کریں, یا بس اب ہمارے پاس جو پلئنگ 11 ورلڈ کپ کی ہوگی وی ول گو ود دیٹ فلو؟ دیکھیے شہزاد, اس میں ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی. 15 اکتوبر تک چینجز ہو سکتی ہیں, لیکن پرفارمنس کے اوپر نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ انجریز کے بہت ایشوز ہیں پاکستان کیمپ کے اندر موجود ہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا نسیم شاہ بھی ٹریول کر گئے ہیں. پھر شاہین کا ایکسکیوز می 100% نہیں پتا. پھر فخر بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ 3 پلیئر مین پلیئرز ہو گئے ہمارے جو کہ پرفارم کرتے ہوئے آئے. پھر ہم نیچے آتے ہیں تو عثمان قادر کی بال لگی تھی, وہ ابھی تک ریکور نہیں کر پائے. پھر آخری میچ سے پہلے دیکھیے گا آپ کہ شاداب نہیں میچ کھیلے, اور شروع کے 4 میچ بھی شاداب نہیں کھیلے تھے. ان کا ہیمسٹرنگ کا مسئلہ تھا, پھر بیک کا پھر ایشوز ہیں ان کے ساتھ بھی. آصف علی کے ساتھ ایشوز ہیں, انجری کے ایشوز ہے, آپ کہہ سکتے ہیں فٹنس کے. تھوڑے بہت پاکستان ٹیم کیری کر رہی ہے. ہوپ کہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں. تو اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوا تو پھر چینج تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. آپ ورلڈ کپ میں فل فٹ پلیئر سے جائیں گے آپ. اب 6 پلیئرز مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے ہیں جو کہ باٹم لائن ہے, جو کہ بالکل باٹم لائن ہے. میرا خیال ہے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی سیریز میں معلوم چل جائے گا. اگر آخر کے میچ کھیل رہے ہیں, ہو سکتا ہے آج بھی کھیل رہے, لیکن شاداب یا عثمان قادر آخر کے میچ کھیلتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ٹیم کا حصہ رہیں گے. لیکن اگر اور کوئی بیچ میں نہیں کھیلتا, اسپیشلی کنسرن جو ہے وہ شاہین آفریدی کا ہے اور فخر زمان, 2 مین پلیئر ہیں ہمارے. شاداب بھی بہت مین پلیئر ہیں, پلئنگ 11 کے ہیں. تو وہ ایک کنسرن ہو سکتا ہے, کیونکہ دونوں کی وجہ سے, ایک کی وجہ سے مڈل آرڈر ایکسپوز ہو رہی ہے اور ایک کی وجہ سے ڈیتھ اوور ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو اس کو دیکھنا پڑے گا. فٹنس کو پاکستان کو بہتر کرنا پڑے گا. فٹنس آبویسلی پاکستان کو بہتر کرنا پڑے گا. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, مطلب کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. سر سب سے پہلے میرے خیال ہے تینوں اسکواڈس کے اوپر باری باری نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان اسکواڈ. جی پاکستان وہی جو یہاں پہ کھیل رہی تھی ٹیم وہی ہے, اور وہی کنسرن ہے. مڈل آرڈر ہے, بابر, شاداب, شاہین. نیچے سے ہم دیکھتے ہیں رضوان, خوشدل, نسیم, محمد وسیم جونیئر, شان مسعود, عثمان قادر. سیم اسکواڈ ہے, اور ٹھیک ہے ٹیم صحیح ہے. پرفارم نہیں کر, جہاں پہ کریں گے ایک دن میں اگر پرفارم ہو جاتا ہے تو لوگ تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں. لیکن مڈل آرڈر نے ہمیں تھوڑا سا, بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ بولنا پڑتا ہے. مسئلہ تو ہے, ایشیا کپ سے لے کے اب تک تھوڑا سا ایشوز رہے ہیں ہمارے مڈل آرڈر کے. تو وہ دیکھنا پڑے گا. جو کھیل رہے ہیں ان کو اپنے اوپر لے کے کھیلنا پڑے گا. لوگ چاہتے ہیں, ابھی ہم ڈائریکٹلی انوائٹ نہیں کر سکتے. شعیب ملک ایسی
پلیئر تھے جو کہ اس ٹیم میں شاید جگہ بنا سکتے تھے. ہم کر نہیں سکتے لیکن ایشیا کپ میں تو بنا سکتے تھے. بالکل. وہ کیا کنسرن ہے, کیا لمیٹیشن ہے سلیکشن کمیٹی کی. اس میں صرف ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ شعیب ملک کو لے کے آنا یا نہیں لے کے آنا. اینی وے وہ میرے خیال سے وہ کیا لمیٹیشن ہو سکتی ہے, چلیں ہوتا ہے کبھی کبھار. آپ کو جو بورڈ کے جو تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ نہیں یار نئے پلیئرس پہ جاتے ہیں, یہ نہیں ہے ایج پہ نہیں, یہ نئے پلیئرس پہ جاتے ہیں, یہ ان کا آخری ہوگا, پھر ہم ڈیولپ کرتے ہیں پلیئر. اور 2 ورلڈ کپ ایسے ہوئے جس میں ڈیولپ کیے اور جیتے ہیں. 92 کا ورلڈ کپ نیو ٹیم تھی, کافی پلیئر نئے تھے, اور 2009 کا T20 کا پلیئر نئے تھے. تو ایسا نہیں ہے. پھر آپ 16-17 کی چیمپئنز ٹرافی دیکھیں, اس میں نئے پلیئر تھے. ایسا ہی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مثال ملتی ہے. تو اس کے اندر آپ بول سکتے